یہ صدیوں پرانی بات ہے، اس زمانے کی جب وقت کی رفتار سست تھی اور لوگوں کے دلوں میں دنیا کی چمک نہیں بلکہ یقین کا نور بسیرا کرتا تھا۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک نیک دل آدمی رہتا تھا، نام تھا شیخ عبدالوحید۔ سادہ طبیعت، عبادت گزار اور رزق حلال کمانے والا۔ اس کا مکان قصبے کی آخری گلی میں تھا، جہاں صبح کی اذان کی آواز سب سے پہلے پہنچتی اور رات کو جب ساری دنیا سو جاتی تو اس کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی۔ شیخ عبدالوحید لکڑی کے ایک چھوٹے سے چاک پر کنگھیاں بناتا، بازار میں بیچتا اور جو ملتا اسی میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ لوگ اسے محبت سے بھلا شیخ کہتے کیونکہ کسی نے اسے کبھی جھوٹ بولتے یا کسی کا حق دباتے نہیں دیکھا تھا۔ ہر نماز کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا، یا اللہ مجھے تیری راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ ایک دن قصبے میں ایک درویش آیا، سفید داڑھی، جھریوں والا چہرہ، ہاتھ میں چلم اور آنکھوں میں روشنی کی سی چمک۔ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ درویش نے آواز دی، اے لوگو، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اسے دنیا میں 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا لوٹاتا ہے۔ یہ جملہ عبدالوحید کے دل میں اتر گیا۔ اسے لگا جیسے یہ بات اسی کے لیے کہی گئی ہو۔ اس رات وہ سو نہ سکا، بس ایک ہی خیال بار بار ذہن میں گونجتا رہا، دنیا میں 10 گنا، آخرت میں 70 گنا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں لالچ نے جنم لیا۔ اب نیکی اسے عبادت نہیں بلکہ سودے کی طرح لگنے لگی۔ اس نے سوچا، اگر میں سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دوں تو دنیا میں ہی 10 گنا کما لوں گا، پھر آخرت تو اور بڑی ہے۔ وہ بھول گیا کہ اللہ سودے نہیں کرتا، نیتیں دیکھتا ہے۔ صبح جب فجر کی اذان ہوئی، اس نے دعا کی، یا اللہ جو تو نے وعدہ کیا ہے اسے جلد پورا کر۔ یہ اس کے دل میں لالچ کا پہلا بیج تھا جو بعد میں ایک بھاری درخت بن گیا۔ اگلے دن اس نے اپنی زمین، بکریاں، مکان، ہوتی کی باپ دادا کی یادگار انگوٹھی تک بیچ دی اور سب کچھ غریبوں میں بانٹ دیا۔ قصبے والے حیران رہ گئے، کیا سخی آدمی ہے، ایسا تو کوئی ولی بھی نہیں کرتا۔ مگر وہ بھول گئے کہ نیکی اگر انعام کی امید سے کی جائے تو اس کی روح مر جاتی ہے۔ اب جب وہ صدقہ دیتا، دل میں حساب لگاتا، 1 دیا 10 واپس ملیں گے۔ وقت گزرتا گیا، اس کے پاس کچھ نہ رہا، نہ مکان، نہ زمین، نہ بکریاں، بس ایک دل جو انتظار اور شک کے بیچ جھولتا رہتا۔ راتوں کو وہ روتا، کہتا، یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا مگر میں خالی ہاتھ کیوں ہوں۔ اس کے سجدے اب سکون کے لیے نہیں، صلاح پانے کے لیے ہونے لگے۔ زبان پر شکر نہیں بلکہ سوال آتا، یا اللہ میرا حصہ کب دے گا۔ وقت گزرا، اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ اب لوگ اسے دیکھ کر کہتے، یہ وہی عبدالوحید ہے جو پہلے نور میں ڈوبا رہتا تھا، مگر وہ اب تجارت کی بو میں لپٹا ہوا تھا۔ ایک شام دروازے پر دستک ہوئی، باہر ایک اجنبی مسافر کھڑا تھا، چہرے پر سکون، باتوں میں نرمی۔ اس نے کہا، السلام علیکم شیخ عبدالوحید، میں نے تمہاری سخاوت کے قصے سنے ہیں مگر تمہارے چہرے سے وہ نور کہاں گیا؟ عبدالوحید نے جواب دیا، میں نے سب کچھ دیا مگر کچھ پایا نہیں۔ اجنبی مسکرایا، شاید تو نے غلط دروازے پر دستک دی تھی، ہر دینے والا اللہ نہیں ہوتا، کچھ اور طاقتیں بھی دیتی ہیں۔ شیخ چونک گیا، کیا مطلب؟ وہ بولا، اگر تو اللہ کے نام پر دے کر مایوس ہے تو ایک بار کسی اور کے نام پر دے کر دیکھ، کچھ دروازے جلدی کھل جاتے ہیں۔ شیخ کے دل میں خوف اور لالچ کا طوفان اٹھا۔ کون سے دروازے؟ اس نے پوچھا۔ وہ بولا، جو دنیا میں انعام دیتے ہیں، آخرت میں سوال نہیں کرتے۔ تو کون ہے؟ مجھے لوگ کامل کہتے ہیں، ایک راہ دکھانے والا مسافر۔ وہ جاتے ہوئے بولا، یاد رکھ، کچھ دروازے صبر سے نہیں، فیصلے سے کھلتے ہیں۔ رات بھر عبدالوحید کروٹے بدلتا رہا، کیا واقعی اللہ کے سوا بھی کوئی دیتا ہے؟ چند دن بعد وہی کامل دوبارہ آیا۔ اس بار اس نے کہا، اگر تو شیطان کے نام پر دے گا تو وہ تجھے اسی دنیا میں 20 گنا لوٹائے گا۔ عبدالوحید کانپ گیا، شیطان کے نام پر؟ توبہ! مگر کامل بولا، میں صرف راستہ دکھاتا ہوں، اب تیرا ضمیر جانے۔ رات کو دروازے پر ایک فقیر آیا، اللہ کے نام پر کچھ دے دے۔ شیخ نے کہا، اگر میں اللہ کے نام پر نہیں بلکہ کسی اور کے نام پر دوں تو بھی لے گا؟ فقیر ٹھٹک گیا، کس کے نام پر؟ شیخ نے آہستہ کہا، شیطان کے نام پر۔ فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، اگر تیرا دل مانتا ہے تو دے دے۔ شیخ نے ایک سنہری اشرفی اس کے ہاتھ پر رکھی اور کہا، شیطان کے نام پر۔ فقیر خاموشی سے چلا گیا۔
اور شیخ کے اندر ایمان کی آخری چنگاری بجھ گئی۔ اگلی صبح کامل آیا۔ اب وقت آ گیا ہے شیخ، پرانے کنویں کے پاس جا، ایک پتھر ہٹا، نیچے تیری 20 اشرفیاں انتظار کر رہی ہیں۔ عبدالوحید کے دل میں خوشی اور خوف کا طوفان اٹھا۔ وہ دوڑا، کنویں تک پہنچا، پتھر ہٹایا اور وہاں واقعی 20 سنہری اشرفیاں چمک رہی تھیں۔ اس نے کپڑے میں باندھے، گھر آ کر فرش پر پھیلائیں، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ یہ سچ تھا، اسی دن سے اس کی راہ بدل گئی۔ اب وہ روز اس کنویں پر جاتا اور ہر بار کامل کی بتائی جگہ سے کچھ نہ کچھ سونا نکلتا۔ یوں شیخ عبدالوحید نے اپنی روح کے عوض دنیا کی چمک خرید لی، اور وہ نور جو کبھی اس کی آنکھوں میں ہوتا تھا ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ یہاں ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ ہر کہانی دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔